اللہ رب العزت نے فرمایا، اے میرے محبوب آپ اپنی زبان اقدس سے اس امت کو فرما دیجئے کہ ہر شخص اپنے اپنے طریقے، فطرت، نظریے اور صلاحیت کے مطابق عمل پیرا ہے۔ پھر فرمایا، اور آپ کا رب خوب جانتا ہے کہ سب سے زیادہ سیدھی راہ پر چلنے والا کون ہے۔ اب یہاں پر جب مفسرین کے ہاں ان کی تفاسیر کا جائزہ لیا گیا تو وہ کہتے ہیں شاکلۃن کا مطلب ٹیلنٹ ہے، جس کے مطابق ہم اپنے عمل کو ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں اسے ٹیلنٹ کہتے ہیں۔ پھر مغربی مفکرین کی فکر کا جائزہ لیا، فلاسفر گزرا ہے گلاڈو، جو 2013 میں جس نے ڈیفائن کیا ٹیلنٹ کو، وہ کہتا ہے سوچنے سمجھنے کی ایکسکلوسیو صلاحیت کو ٹیلنٹ کہتے ہیں۔ اس ٹیلنٹ کو عربی زبان میں الموہبہ کہتے ہیں اور اسے الملکہ بھی کہتے ہیں عربی زبان میں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، سورۃ الانعام میں فرمایا کہ ہم نے بعض لوگوں کو بعض پر فوقیت عطا کی۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ یہ فوقیت کس بنیاد پر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جو ارشاد فرمایا وہ عطا کی؟ سمجھ آ گئی کہ اس فوقیت کی بنیاد بھی وہ ٹیلنٹ ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَوَهَبْنَا لِدَاؤُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ، کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو سلیمان علیہ السلام کی شکل میں ٹیلنٹڈ بچہ عطا کیا، ایک ٹیلنٹڈ فرزند عطا کیا۔ پھر ساتھ اللہ رب العزت نے تعریف بھی کر دی اور فرمایا نعم العبد، کتنا پیارا وہ ہمارا بندہ تھا۔ میرے بھائی اور بہنیں، میں آپ کی توجہ اس امر کی طرف لے جانا چاہتا ہوں، ٹیلنٹ خدا داد صلاحیت کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے، اسے عطا کرنے والی ذات خدا کی ہوتی ہے۔ سلیمان علیہ السلام کی محیر العقول، ان کے معجزات کے بارے میں آپ بخوبی جانتے ہیں، مگر جس خوبی کا ذکر خدا نے کیا فرمایا نعم العبد انہ اواب، وہ اتنا خوبصورت بندہ تھا کہ ہر وقت پیکر اطاعت، پیکر عبادت، پیکر تقوی اور پیکر عاجزی و انکساری میں تھا۔ یہ سیدنا یحییٰ بن المعاذ الرازی کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو اپنے نفس میں اپنے اندر چھپی ہوئی صلاحیت کو، ٹیلنٹ کو، حقیقت کو پا گیا، سمجھ لیں وہ خدا کی حقیقت تک پہنچ گیا۔ میں ایک مثال جو آپ کو دینا چاہتا ہوں اس پورے پروسیس کو سمجھنے کے لیے، وہ موتی کی ہے۔ یہ موتی در حقیقت سیپ کے اندر پیدا ہوتا ہے، اور سیپ کی پہلی لہر میں نہیں، تیسری پرت کے نیچے چھپا ہوا موتی پیدا ہو جاتا۔ پھر بڑے بڑے صاحب نظر غواص یا غوطہ خور یا صاحب نظر جوہری پھر غوطہ خوری کے ذریعے سے ان سیپ کو چن کے لاتے ہیں، اور پھر ان کی نگاہ اتنی تیز ہوتی ہے کہ وہ ان سیپ کو چن لیتے ہیں جن میں اللہ رب العزت نے موتی چھپا کے رکھے۔ تو پوچھے والے نے پوچھا اے صاحب نظر تو نے سیپ کو کیسے پہچانا؟ اس نے کہا یہ میرا کمال نہیں، یہ اس کی عطا کردہ نظر کا کمال تھا کہ میں نے جس جس سیپ کو کھولا اس میں موتی ہی پایا۔ اب ہر ٹیلنٹ کے اندر بھی ٹیلنٹ چھپا ہوا ہوتا ہے، اور ہر ٹیلنٹ کے اندر مائکرو ٹیلنٹ چھپا ہوتا ہے۔ اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، اگر اللہ کے نور سے دیکھنے والا صاحب فراست مومن آ جائے تو وہ چھپے ہوئے موتیوں کے اندر بھی اس نسل کا موتی چن لیتا ہے جس کا وہ دور ہوتا ہے۔